اللہ اسوۃ حسنہ، صحابہ کرام کی شان، عظمت، ان کی جدوجہد، ان کی قربانیوں کا بیان ابھی آپ سن رہے تھے اور بڑا تفصیل سے آپ نے سنا۔ اس کا میسیج، اس کا پیغام سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام جب عرب کی سرزمین سے نکلے، انہوں نے شام بھی فتح کیا، ایران بھی فتح کیا، مصر بھی فتح کیا، فلسطین بھی فتح کیا، دور دراز علاقوں تک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 21 لاکھ مربع میل رقبے پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ آغاز کہاں سے ہوا تھا اور یہ تحریک کا کس طریقے سے اس کا آغاز ہوا، کس طرح یہ آگے بڑھی اور کس طرح اتنے بڑے نتائج کی حامل بن گئی۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے اس میں، اور ہمیں وہی اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہیں جو ان کے اندر پیدا ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اتنا انقلاب اور اتنی بڑی تبدیلی آئی۔ آج مسلمان اس وقت دنیا میں تقریباً 1.5 ارب کی تعداد میں موجود ہیں، اور 1.5 ارب کی تعداد کوئی بہت معمولی تعداد نہیں ہے۔ اس دنیا کے تقریباً 33% لوگ مسلمان ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود کون سی اسلامی ریاست ہے، کون سا اسلامی ملک ہے جو دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، جو تعمیر و ترقی کے میدانوں میں دشمن سے آگے ہو، جو قوم کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہی ہو ہر شعبہ زندگی میں، جس کے پاس اتنی یونیورسٹیاں ہوں کہ جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں پی ایچ ڈی، ڈاکٹر، سائنسدان بن رہے ہوں اور وہ قوم کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہوں۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو کتنا پیچھے ہم ہیں۔ ابھی پرسوں ترسوں کے اخبار میں 300 ٹاپ یونیورسٹیز آئی تھیں کہ جو دنیا میں 300 سر فہرست یونیورسٹیاں ہیں، اس میں سے مسلمان ممالک میں تعداد جو ہے بالکل آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھی۔ تو ہر اعتبار سے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، ہر اعتبار سے مغلوبیت کی طرف ہیں۔ ابھی کوئی جنگ کا معاملہ ہو، عسکری جدوجہد کا معاملہ ہو، وہاں پر بھی توازن اتنا بگڑا ہوا ہے کہ ایک طرف اتنی بڑی طاقتیں ہیں، اور وہ مسلمانوں کی جتنی بھی ریاستیں ہیں وہ سب مل کر بھی اس طرح کی طاقت کی حامل نہیں بن پا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اختیار نہیں کیا۔ آپ کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے کہا کہ بھائی اس نبی کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی دیکھ لیں، کیا مقصد کے تحت گزر رہی تھی، کیا مشن لے کے گزر رہی تھی، کس طرح اس کام کو آگے بڑھا رہے تھے جو آپ کو دیا گیا تھا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر جو کچھ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ پیغمبر یہ جو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے اس مقصد کے لیے تاکہ اس دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیں، اور یہ جدوجہد تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، یعنی ایک وقت کا پیغمبر ہے، اور اتنا عظیم اور اتنا اولو العزم پیغمبر کہ جس کو خاتم النبیین کا منصب بھی حاصل ہے، اور جس کو امام الانبیاء کا منصب بھی حاصل ہے، جس کو یہ منصب حاصل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، جس کی تعریف و توصیف میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیات کا نزول فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اس پیغمبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، فرشتے ہر وقت ان گنت کی تعداد میں موجود ہیں اور اس نبی پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے، درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ پیغمبر کے ماننے والوں کو کہا گیا آپ بھی ان پر درود و سلام بھیجا کریں، اور آج 1400 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ کون سا لمحہ ہے جس لمحے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جا رہا ہو، سلام نہ بھیجا جا رہا ہو۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح آپ کا ذکر بلند فرمایا، اتنی عظیم ہستی ہیں، لیکن کیا انقلاب اکیلے آ گیا؟ کیا انقلاب آپ کی دعاؤں کے ذریعے سے آ گیا؟ آپ نے مکے میں مارے کھائیں،
آپ نے لوگوں کو تیار کیا، صحابہ کو تیار کیا اور کہا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کے لیے ہمارا مددگار؟ آج ہم تو انفرادی زندگی بسر، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ کتنا بگاڑ اس دنیا میں پھیل چکا ہے۔ اپنی گلی محلوں تک پہ ہماری نظریں نہیں جا رہی ہیں کہ کہاں عقیدوں کی خرابی میں کس حد تک مبتلا ہیں، شرک کتنا دندنا رہا ہے، بدعتیں کتنی پھیل رہی ہیں، اور اس میں یہ جو لوگ جہنم کی ایندھن بننے کی طرف جا رہے ہیں، اس میں میرے دل میں کیا احساس ہے کہ میں ان کے لیے کچھ کروں۔ نبی کے صحابہ اتنے بے حس نہیں تھے، انہوں نے توحید کا پیغام سمجھا اور اس توحید کے پیغام کو اپنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کو لے کر نکل گئے اور ہر طرف اپنی تمام توانائیاں اس کام کے لیے لگائیں، اپنی تمام جدوجہد کا مرکز و محور اس کام کو بنایا کہ اللہ کے توحید کا یہ پیغام، اللہ کے یہ دین کا پیغام ان لوگوں تک پہنچے جو گمراہی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کا اینڈ کیا ہونے والا ہے، جہنم کے گڑھے میں گرنے والے، ان کے لیے یہ احساس ان کے دلوں میں موجود تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے جدوجہد نہیں کی، اپنے ساتھیوں کو ملایا، آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ ملتے گئے، ہر ساتھی جو نمازی تھا، جو روزے دار تھا، جو حاجی تھا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے دین کا داعی تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے دین کا مجاہد تھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے نامہ اعمال میں، ان کے کیریئر میں، زندگی کے کیریئر میں کامیابیاں تھیں کہ یہ بدری صحابی ہے، یہ احد میں شریک ہونے والا صحابی ہے، یہ خندق میں شریک ہونے والا صحابی ہے، یہ وہ صحابی ہے جو حدیبیہ کے موقع پر موجود تھا، یہ وہ صحابی ہے جو فتح مکہ کے موقع پر موجود تھا، یہ وہ صحابی ہے کہ جس نے شام کا جو لشکر گیا تھا فتح کرنے کے لیے اس میں شامل تھا، یہ وہ صحابی ہے جس نے جو ایران کو فتح کیا۔ اس طرح کے نامہ اعمال میں ان کے کارنامے تھے، اور آج ہمارے نامہ اعمال میں کتنے متقی بنتے ہیں ہم، کتنے پرہیزگار بنتے ہیں، کتنے نمازی بنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں کوئی اس طرح کی بڑی کامیابی ہے؟ تو یہ مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس مشن کو اپنے سینے سے لگایا تھا کہ اللہ کے دین کو سربلند کرنا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ کے دین کی دعوت کو لوگوں میں اتنے اس شدت کے ساتھ ان کو پہنچانا ہے کہ ہر ایک پر حجت تمام ہو سکے کہ بھئی اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ ہدایت تو انبیاء کے اختیار میں بھی نہیں تھی، میرے اور آپ کے اختیار میں کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن پوچھنے کا کام یہ ہے کہ کیا یہ دعوت کا کام ہم نے کیا؟ کیا اپنے گلی محلوں میں اپنی اس قوم کو، اپنے اس دنیا کے رہنے والے انسانوں تک اللہ کے دین کی دعوت ہم نے پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ تو صحابہ کرام نے یہ دعوت قبول کی اور اس کو لے کر نکل گئے اور محفل کون و مقام میں صبح و شام پھرے، میں توحید میں لے کر سیختے جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھے کہ کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ان کی زندگی اتنی سرگرم زندگی تھی، مکہ اور مدینہ میں پیدا ہونے والے صحابی، ان کی قبریں آپ کو ملیں گی، فلسطین میں ملیں گی، مصر میں ملیں گی، ایران میں ملیں گی، عراق میں ملیں گی، شام میں ملیں گی۔ مکہ اور مدینہ کی مقدس جو ماحول ہے اس سے نکل کر جہاں پہ اجر و ثواب نمازیں پڑھنے کا 1000 گنا اور 1,00,000 گنا ثواب ملنے والا تھا، ان مقدس جگہوں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کا پیغام لے کر نکل گئے نوع انسانی کے لیے۔ تو آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری اور آپ کی خدمات اللہ کے دین کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے پسینہ بہایا، خون بہا لیا اللہ کے دین کے لیے، اپنی جانیں نچھاور کر دیں۔ ہم پسینہ بہانے کے لیے تیار نہیں ہیں، مشقت کرنے کے لیے تھوڑی سی تیار نہیں ہیں، اور مل جل کر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پیر سے پیر ملاتے ہیں لیکن دل سے دل ملا ہوا نہیں ہے، ایک دوسرے سے محبت اور خیر خواہی کا رشتہ نہیں ہے، اخوت کا رشتہ نہیں ہے۔ تو ایسی قومیں تباہی اور بربادی کے دہانے پر نہ اترے تو کیا کون سی کامیابی حاصل کر سکتی ہیں؟ یہ عقیدے کا فخر لے کر نجات نہیں مل سکتی، اس عقیدے کے ساتھ اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، اس کردار کی ضرورت ہے جو صحابہ کرام کا کردار تھا، اسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے نجات کی سبیل وہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنا اختیار کریں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو اختیار کریں۔ آج کے کسی بندے کو اپنے لیے رول ماڈل بنا لینا کہ یہ اتنے بڑے، اتنے فلاں جبے دستار،
یہ کامیابی کے لیے کہ وہ اس کردار کو نہ دیکھیں بلکہ ابو بکر کے کردار کو دیکھیں، عمر فاروق کے کردار کو دیکھیں، عثمان غنی کے کردار کو دیکھیں، سیدنا علی کے کردار کو دیکھیں، ابو عبیدہ بن جراح کے کردار کو دیکھیں، خالد بن ولید کے کردار کو دیکھیں، سعد بن ابی وقاص کے کردار کو دیکھیں کہ جن کی زندگیاں اسلام پر نچھاور ہو گئیں، جن کی زندگیاں اسلام کی سربلندی کے لیے صرف ہو رہی تھی، جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں نچھاور کر دیا، جنہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کو اس دین کے کام پر لگایا اور اس کام کے لیے جو ہے اس کام پر ان کو اس طرح لگایا کہ بڑی عظیم کامیابیاں انہوں نے حاصل کی۔ یہ جو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان کوئی اختلافات تھے، یہ جو عظیم کامیابیاں صحابہ کو ملی، یہ اس کی نفی کرتی ہے، یہ اس دعوے کی نفی کرتا ہے۔ جو قوم آپس میں لڑتی جھگڑتی رہتی ہو، دست و گریباں رہتی ہو ہماری طرح، تو وہ کسی دوسرے قوم کو کیسے فتح کرے گی؟ جو ملک آپس کے انتشار کا شکار ہو، وہ کسی دوسرے ملک پر کیسے اس کے مقابلے میں فاتح ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کی عظیم فتوحات اس بات کی غمازی ہیں کہ وہ واقعتاً اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی تفسیر تھے، عملی تفسیر تھے۔ آج ہمیں بھی انہی کے کردار کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔